کے لیے وقف ہو جائیں، جیسے ہمارے مدارس ہیں بنوری ٹاؤن دارالعلوم فرنگی میں ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہونے چاہیے جن کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی ہو۔ تو آپ لوگ جو مسلمان یہاں رہتے ہو، دعوت کے شعبے کو زندہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو تبلیغ کے ذریعے بھی ہے۔ تبلیغ میں تزکیہ بڑا اچھا ہوتا ہے، 4 مہینے جو لوگ دیکھو، علم ایک الگ چیز ہے، علم سے تزکیہ نہیں ہوتا، معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ضروری ہے، تزکیہ نہیں ہوتا علم سے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کیا چھوٹا عالم تھا؟ اس کی عربی آپ دیکھو حیران ہو جاؤ، جو شاعری اس نے عربی میں کی ہے۔ شیطان کوئی کم عالم تھا ہے بھائی؟ کیسی نالج تھی شیطان کے پاس؟ شیطان کے پاس یہ علم تھا کہ اللہ غصے میں غلط فیصلہ نہیں کرتا، یہ معرفت تھی شیطان کے پاس۔ عبادت گزار بھی تھا۔ تو علم آنے سے ہم سب کو پتا ہے 5 نمازیں فرض ہیں، پڑھتے کتنے لوگ ہیں ہے بھائی؟ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کو پتا ہے نا 5 نمازیں فرض ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولویوں کے جھگڑے اتنے ہیں، یوں ٹانگے کرو، یوں آمین۔ بھائی 5 نمازوں میں کوئی جھگڑا ہے تو کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ جن مسئلوں میں اتفاق ہے وہ تو کرو نا۔ زنا حرام ہے، زنا حرام ہے اسلام میں، کوئی اختلاف ہے اس میں کسی مولوی کا، کسی مسلک کا؟ پھر بھی کتنے مسلمان جو زنا کی طرف جاتے ہیں۔ بد اخلاقی بری چیز ہے، صفائی اخلاق اچھی چیز ہے، پھر بھی کتنے مسلمان ہر وقت گھر میں جب داخل ہوتے ہیں ایسے جیسے توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر وقت نا ان کی بیوی کہتی ہے کہ یہ میرے میاں ایسے ہیں، ایسا لگتا ہے گرم توے پہ بٹھا دیا کسی نے، ہر وقت ناک پہ مکھی، کبھی گھر میں تمیز سے بات کرتے ہی نہیں ہے۔ تو کیا ان کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے؟ حدیثیں 100 دفعہ سنی ہوگی انہوں نے۔ عمل کون کرتا ہے بھائی؟ علم الگ چیز ہے، عمل کیا ہے؟ الگ چیز۔ تبلیغ علم کے لیے نہیں ہے، عمل کے لیے ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کتنے لوگ تبلیغ میں سال لگا کے آتے، کہتے ہیں ہم تو علم طرح سے آگے کچھ سیکھا ہی نہیں ہم نے۔ او بھائی، تم نے جو بار بار اللہ کی کبریائی بیان کی ہے، اپنے گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا، قربان کیا۔ مجھے پتا ہے سفر کتنی بڑی ٹینشن ہے۔ لوگ آج دیکھ رہے ہوتے ہیں نا مفتی صاحب شکاگو میں گھوم رہے ہیں، ہیوسٹن میں انجوائے کر رہے ہیں، پاناما میں آ رہے ہیں اور یوں جا رہے ہیں۔ میں حلفیہ بولتا ہوں، مجھے گھر یاد آ رہا ہے۔ سفر واقعی سفر ہے، کتنا بھی حسین سفر ہو۔ وہ پہلی دفعہ میں ہو سکتا ہے جہاز میں جو کبھی نہ بیٹھا ہوں تو جھولے کھاتا ہوا جا رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہم تو سینکڑوں دفعہ بیٹھ چکے ہیں، اب تھوڑی وہ مزہ آتا ہے سفر میں۔ اب تو جاتے ہیں کوشش کہ بھائی 2-4 دن کے بعد دل کرتا ہے بھاگو۔ ابھی آج مجھے روک رہے تھے نا پاناما میں، آپ تھوڑا سا ٹائم کو بڑھا لیں، تو میں نے کہا نہیں بھائی، مجھے جس تاریخ پہ جو میری سیٹ ہوئی ہے مجھے واپس جانا ہے۔ سکون جو گھر میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو کنوارے ہیں نا ان کا چونکہ گھر نہیں ہوتا تو ان کو گٹر کے ڈھکنوں پہ بھی مزہ آتا ہے، باہر لوفری میں بھی مزہ آتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا انسان کی تو کہاں بھاگتا ہے وہ؟ پھر بیوی بچوں میں جو اپنا گھر ہے، جو اسٹے ہے، چاہے بیوی کتنی بڑی ٹینشن ہو میرے بھائی، لیکن پھر بھی اس کے بغیر، گھر کے بغیر، بچوں کے بغیر گزارا بولو نہیں۔ انسان کو چاہیے بیوی بچے، انسان کی فطرت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو سفر تبلیغ میں حیران ہوتا ہوں، سال سال کے لیے نکلتے ہیں یار۔ ہم تو یہاں نکل رہے ہیں تو ٹکٹ بھی آنے جانے کا اکثر لوگ جو بلاتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہاں آؤ تو ماشاءاللہ السلام علیکم مفتی صاحب، بڑا اچھا لگا، ہر جگہ عزت ہو رہی ہے۔ تبلیغ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ جا رہے ہو، گاؤں دیہاتوں میں تشکیلات ہوتی ہیں، لوٹے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، بیت الخلا کا نظام۔ جب امریکہ سے جماعتیں اندرون سندھ گاؤں دیہاتوں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ امریکہ کے ماحول، شکاگو کی جماعتیں گھوم رہی ہیں اندرون سندھ، اب بلوچستان کے خشک پہاڑوں میں۔ بڑا حوصلہ ہے بھائی، بڑا حوصلہ، اللہ نے بڑا کام لیا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور دیکھو بات تبلیغ پہ آ گئی ہے، میں موضوع تبدیل نہ ہو جائے، میں جلدی سے چھوٹی سی بات کروں۔ اپنی مستورات کو تبلیغ میں اگر نہیں لے کے جاؤ گے نا تو گھر میں دین نہیں آئے گا، یہ دماغ سے۔ آج گھروں میں دیکھو قرب قیامت میں حدیث سے پتہ چلتا ہے حکومت عورت کی ہوگی، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے حکومت کس کی ہوگی؟ عورت کی ہوگی۔ تو ابھی حقیقت ہے، اس کو مان لینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی کو ٹھیک کرو، خود نہیں بھی ٹھیک ہوئے نا بچے بھی بگڑیں گے۔ بچے بگڑتے ہیں کس سے؟ بچے ماں کو فالو کرتے ہیں۔
تو گھر والوں کو تبلیغ میں وقت لگایا کرو، اس سے وہ معمولات کی پابندی آ جاتی ہے، اللہ اللہ سیکھ لیتی ہے، گھر کا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس پہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ سال سال نکل رہے ہیں اور زندگیاں تبلیغ میں وقف کر دیتے ہیں، گھر میں بیوی کو کہتے ہیں میں خود سمجھاؤں گا۔ بھائی کسی کا باپ بھی اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا۔ یہ دماغ، میرے بیانات یہاں ہو رہے ہیں، آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ میرے گھر والے سن سن کے بہت موٹیویشن مل رہی ہے ان کو۔ تو گھر کی مرغی دال برابر ہمیشہ سے ہے، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بھی ہیرو تھے اور گھر سے باہر بھی ہیرو تھے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے، گورے نے لکھا ہے کہ یار دنیا میں واحد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، باقی کس کی بھی اس کو مانتی ہے بھائی آج کل کے دور میں، آپ کی بھی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ تو اپنی بیگم کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے آپ نہیں سمجھاؤ گے، اس کو کوئی اور سمجھائے گا تو مان جائے گی۔ آپ تو جو بولو گے وہ الٹا چلے گی، ضد پہ آئے گی، اور اسی طرح وہ آپ کو جو بولے گی آپ بھی ضد پہ آؤ گے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو زہر لگ رہے ہوتے ہیں نصیحت جب کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی بیوی کو آپ اس وقت تک اچھے لگو گے جب تک خرچہ دے رہے ہو، اسی طرح جب تک آپ کی وہ خدمت کر رہی ہے آپ کو وہ اچھی لگے گی۔ جہاں اس نے آپ کو نصیحت کرنا شروع کر دی آپ کو وہ زہر لگے گی، جہاں آپ نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا اس کو آپ کیا لگو گے؟ زہر۔ تو اپنے گھر والوں کو کوئی اور سمجھائے گا تو سمجھ جائے گی بھائی وہ۔ اس لیے میں عورتوں کو کہتا ہوں اپنے میاں کو بالکل سمجھانے کی کوشش مت کرو، یہ الٹا چلنا شروع ہو جائے گا تو غصہ آئے گا۔ اسی طرح آپ بھی اپنی بیویوں کو سمجھاؤ گے الٹا چلے گی، ضد پہ آئے گی وہ۔ تو اس کے لیے اللہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے، اتنا اچھا نظام دے کے چلے گئے۔ تو جماعت میں نکالو اپنی مستورات۔ بعض علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں عورت کو گھر میں ہی رکھو۔ بھائی وہ زمانہ بدل گیا ہے، پہلے اسلامی حکومتیں تھیں، اب ماحول خراب ہو گیا ہے۔ اب تو میں کہتا ہوں خواتین کو مسجد میں بھی جگہ بنا کے دو۔ امام ابو حنیفہ نے، یہاں تو 100% میرے خیال ہے حنفی لوگ ہی ہیں، تو امام ابو حنیفہ نے جو منع کیا تھا نا کہ عورتیں مسجد میں نہ آئیں، وہ اس زمانے کے حساب سے تھا کہ آنے میں فساد تھا۔ نبی نے اجازت دی تھی پردے کی پابندی کے ساتھ، تو وہ اسٹینڈرڈ کا پردہ نہیں ہو پا رہا تھا، مخلوط ماحول، اور پھر ترغیب تو دی بھی نہیں تھی۔ لیکن امام ابو حنیفہ اگر اس زمانے میں ہوتے نا وہ بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے ہوئے کہ اب مسجد سے رشتہ عورت کا بولو ضروری ہے، تو بالکل ان کو ایسا زندگی سے دور کیا ہوا ہے۔ تو اس سے تو ارتداد پھیلے گا۔ وہ میڈیا پہ تو سب کچھ دیکھ رہی ہیں، میڈیا پہ انگریز عورتوں کو دیکھ رہی ہیں لوگ۔ میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے، دیکھو ڈراموں فلموں کی دنیا الگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب عورت کمزور ہے، وہ جب ڈرامے فلمیں دیکھتی ہے تو الگ دنیا میں گھس جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے حقیقت میں بھی ایسے ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو اس فتنے سے بچانے کے لیے اس کا کوئی متبادل تو دو نا بھائی۔ اس کو کیا خیال ہے مسجد ہی سے رشتہ توڑ دیا اس کا، تبلیغ میں بھی نہیں لے کے جا رہے اس کو، اپنے ساتھ سفر میں بھی نہیں، اور بالکل دور کر کے رکھا ہوا ہے اس کو، تو پھر بھائی اس کے بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ پھر روتے ہیں ساری زندگی بیٹھ کے، بچے بھی بگڑ جاتے ہیں، خود بھی پھر روتے ہیں ساری زندگی، میرا بچہ ایسے ہو گیا، میرا بچہ ایسے ہو گیا، میں تو تبلیغ میں 4 مہینے لگا کر آئے، یہ بچہ پھر بھی انسان کا بچہ نہیں بن رہا۔ بھائی تو نے لگایا ٹائم، اس نے تھوڑی لگایا ہے۔ اس کو بھی لے جاتے ساتھ میں، اپنی گھر والوں کو بھی تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا تو کر لو بھائی اللہ کے لیے خرچہ، اور آخرت میں اس کا فائدہ بعد میں ہوگا، دنیا میں پہلے ہوگا، سکون کی زندگی ملے گی۔ ورنہ میڈیا تو بھائی برباد کر رہا ہے۔ اور میں خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں میڈیا کی دنیا الگ ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ آج خواتین کہتی ہیں دیکھو ہیرو کتنا اپنی وائف سے اور گرل فرینڈ سے محبت کرتا ہے، بھائی وہ فلم کے اندر ہی کر رہا ہے، باہر نہیں کر رہا۔ وہ سمجھتے ہو یہ جو میڈیا نے دکھایا ہے نا محبتیں، یہ حرام محبتیں، یہ محبتیں نہیں ہوتی، یہ صرف ایک خواہش ہوتی ہے۔ محبت تو میاں بیوی میں ہوتی ہے، شوہر ساری زندگی خرچ کرتا ہے، اس کے سارے ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اس کے بچوں کو اپنی اولاد مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، پھر ان پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنے میاؤں کی قدر کرو، میڈیا پہ دیکھ کے اپنے میاؤں سے محبت نہ چھوڑو، کیونکہ میاں ویسا اسٹائل نہیں ہوتا جیسے میڈیا پہ ہیرو کا اسٹائل نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہیرو کے اسٹائل تو میں تمہارے لیے جان دے دوں، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میاں اس طرح کی باتیں کرتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟
میاں کہاں کرتا ہے وہ؟ کبھی آج تک میاں نے نہیں بولا آئی لو یو اپنی بیوی کو. وہ مر جائے میرا میں کیوں بولوں. تو خواتین کہتی ہیں دیکھو اس کو تو محبت ہی نہیں ہے, اس کو تو. بھائی وہ محبت کا ثبوت پیش کر رہا ہے ذمہ داریاں اٹھا کے. اس کو محبت کے لیے منہ سے بولنے کی ضرورت, بول دے تو اچھی بات ہے, کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے, کبھی کبھار منہ سے پھوٹ بھی دینا چاہیے. تو اس کو محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لیے منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. تو یہ ڈراموں فلموں میں یہ ذمہ داریاں تھوڑی پوری کر رہے ہیں, لہٰذا یہ چلا رہے ہیں اس پہ, یعنی ڈائلگ پہ چلا رہے ہیں, یہ ڈائلگ پہ سیٹ ہو گئے ہیں. خیر جلدی سے میں اصل موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا بھائی دیکھو تزکیہ ایک الگ چیز ہے, اور دعوت اللہ, دین کو دنیا میں غالب کرنا, یہ ایک الگ چیز ہے. تو دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کا راستہ بھی اختیار کیا جائے, دینی مدارس بھی بنائے جائیں, ساتھ ساتھ اسکول بھی بنائے جائیں, ان میں بہت اچھی تعلیم ہو. اور امریکہ میں بھی اسلامک اسکول ہے, فیسیں بہت زیادہ ہوں گی. تو بھائی ایسے ٹرسٹ بنائے جائیں کہ جن کے ساتھ لوگ تعاون کریں اور وہ کم فیسوں پہ بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھائیں, کیونکہ ٹیچر کو تو پوری تنخواہ دینی پڑتی ہے, ورنہ کم تنخواہ میں ٹیچر رکھو گے وہ مزے کا ٹیچر نہیں ہوتا, وہ بیڑا غرق کر دے گا. پھر ٹیچر تو اس پہ تو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نا, اسٹینڈرڈ کے ٹیچر ہوں تاکہ تعلیم تو ملے نا. ایسا نہ ہو کہ اسلامک اسکول سے بچے نکل کے گئے ہیں, لوگ کہیں یار بچہ وہ فلانا اسکول میں جو پڑھا ہے وہ تو صحیح بن گیا, یہ اسلامک اسکول میں بس ٹوپی آ گئی اور بغلے بغلے صاف ہو جاتی ہیں اس کی, نہا لیتا ہے جمعے کے دن, اس کے علاوہ اس کمبخت کو کچھ بھی نہیں آتا. ایسا نہ ہو. تو اس کے لیے کیا ہے بھائی, اسکولوں کی فیسیں بہت زیادہ. امریکہ میں جو اسلامک اسکول تھے, میں نے کہا اتنی مہنگی فیسیں کیوں, اور لوگوں نے بتایا بھائی ٹیچر کو اچھا ٹیچر رکھنے کے لیے تنخواہ اچھی دینی پڑتی ہے, تو ہم کہاں سے دیں. تو بھائی ایسے ٹرسٹ بنائیں, آپ ایسی فاؤنڈیشن بنائیں, یہاں جو نیک لوگ ہیں وہ یہ کام کریں, ان پہ فرض ہے, نہیں کریں گے گنہگار ہوں گے. اس کو بھی دین کی دعوت کا حصہ سمجھیں. تو ایسے ٹرسٹ بنائیں یہاں پہ, ایسی فاؤنڈیشن بنائیں یہاں پہ. اس کے بعد پھر ایسے اسٹینڈرڈ کے اسکول بنائیں, مدرسے بھی بنائیں. ساتھ ساتھ مدرسے اس لیے ضروری ہے کہ اگر علماء فارغ نہیں ہوں گے تو اسکولوں کیا اچار ڈالنا ہے اسکولوں کا, وہ تو پھر ملحد پہ تیار ہوں گے نا اس میں, جب دین میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایسے اسکول بنائیں, پھر وہاں سے جو لوگ نکلیں گے وہ آگے اچھی جگہوں پہ جائیں گے, جو پالیسی میکرز ہیں ان سے ان کے تعلقات ہوں گے, تاکہ مسلمانوں کے فیوچر کی وہ فکر کریں گے. قانون کے دائرے میں رہ کے بہت سارے اچھے کام ہو سکتے ہیں. اور اسلام میں اتنی اٹریکشن ہے کہ اگر آپ نے کوئی الٹا سیدھی حرکت نہیں کی, مسئلہ سارا وہاں ہوتا ہے جہاں مسلمان قانون توڑنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں حکومت کو ڈر ہوتا ہے کہ کل ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں, ایسا کوئی کام نہیں کرنا آپ نے. ایسے لوگ آئیں گے آپ کو ورغلائیں گے, اور تم کب تک چپ بیٹھے رہو گے, کب تک. بھائی وہ مروائیں گے آپ کو, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے. کبھی بھی گورنمنٹ کو یہ میسج نہ جائے کہ ہم ملک کے لیے خطرناک ہیں, نہ. آپ نے یہی میسج دینا ہے اپنے عمل سے کہ ہم اس کنٹری کے لیے سب سے اچھے ہیں. میں نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں, دنیا کی کسی قوم کو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. چند ملک ایسے ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت دشمن بنے ہوئے, جیسے آج کل انڈیا کے حالات دیکھ لو آپ. اگر اچھی گورنمنٹ آ گئی تو اچھے حالات ہو جائیں گے انڈیا کے. وہ بھی انڈیا ایز اے کنٹری برا نہیں ہے, لیکن وہاں بعض دفعہ حکومت ایسی آتی ہے جو مسلمانوں کے لیے خطرناک. جیسے ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے تو مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کرے انڈیا میں کوئی اچھی حکومت آ جائے تو حالات اچھے ہو جائیں گے. لیکن ہم نے جو دنیا میں ٹریولنگ کی ہے, اب میرے بہت سارے ملکوں کے, مجھے اتنے ملکوں کے سفر ہو گئے, ملکوں کے نام بھی یاد نہیں ہوتے مجھے اگر میں گردان پڑھنا شروع کر دوں. تو ایک چیز 2 اور 2 4 کی طرح ہے کہ اس وقت دنیا میں سیکولرزم فروغ پا رہا ہے, اور سیکولرزم کی بنیادوں میں یہ چیز ہے جو سیکولر اسٹیٹس ہیں کہ مذہب کیا ہے, مذہبی آزادی. اب مسئلہ خطرناک پتہ ہے کہاں سے ہوگا, آپ جب اس آزادی سے غلط فائدہ اٹھاؤ. اور اسلام دشمن قوتیں جو اسلام کو پھلنا پھولنا نہیں دیکھنا چاہتی, وہ آپ سے ایسے کام کروائیں گے کہ آپ کو غلط ٹریک پہ چلو تاکہ آپ کے خلاف قانون سازی ہو. دیکھو عدالت میں پتہ کیا ہوتا ہے, پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے, وکیل کیا کرتا ہے, سامنے والے کو نا غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے. یہ بعض شرارتی وکیل ایسا کرتے ہیں کہ جو اپنا مخالف پارٹی ہے نا اس کو الٹے اعتراضات کریں گے اور اس کو نا ورغلائیں گے تاکہ وہ جج کے سامنے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دے, اور پھر توہین عدالت کا کیس بنا کے اندر.
یا جج کو غصہ دلاؤ تاکہ جج کو بھی غصہ آئے اور وہ آپ کے خلاف کر دے. تو اس میں جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بولتے ہیں یہ وکیل جو مرضی بولے, مجھے جتنا بھی غصہ دلائے, وہ کیا کریں گے, جج کو ریسپیکٹ دیں گے. وہ کیا کہتے ہیں, وہ مائی آنر, یہی بولتے ہیں نا, مائی آنر, مائی آنر. بالکل وہ غصہ نہیں آنے دیں گے اپنے اوپر, کیونکہ ان کو پتا ہے بھائی عدالت میں جذبات سے بات کبھی بھی, ابے تبے سے بات کبھی بھی نہیں سنی جاتی. یہ عدالت کا اصول ہے بھائی, تمیز سے بات کرو, جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب. امریکہ میں امیگریشن میں یہی ہوتا ہے نا, جو سوال پوچھ رہا ہے آپ جواب دو, 100 سوال پوچھے 100 کا تمیز سے جواب دو. اگر آپ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیا کیا کیا ہے, کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی, کیا مذاق بنایا ہوا ہے, میں پاگل ہوں کیا, ویزا کیوں دیا تھا, صحیح ہے نا. جب یہاں پر امیگریشن میں 2 گھنٹے مجھے روکنا تھا تو ویزا کیوں دیا تھا, 2-4 دفعہ ایسے بولو گے نا ایگزٹ کر دے گا, نکل بھائی تو اپنی گلی سے نکل. 2 گھنٹے روکے, 4 گھنٹے روکے, تمہارے باپ کا ملک تھوڑی ہمارا ملک ہے یہ. تو تمیز سے چلتے رہو گے, جو پوچھ رہا ہے جواب دے دو, صحیح جواب دے دو, پوچھتا ہے جواب دیتے رہو. بھائی آپ 2 گھنٹے بیٹھاؤ, 4 گھنٹے بیٹھاؤ, بٹھانا ہے بیٹھاؤ, نہیں میں واپس بھیج دو, یہی ہوگا. ایک صاحب کو اتنی دیر بٹھایا تو انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا بھائی میں تھک گیا ہوں, اگر آپ کو مجھ پہ ابھی بھی اعتماد نہیں ہے تو کائنڈلی مجھے اگلی فلائٹ سے واپس بھیج دیں. محبت سے کہا انہوں نے, اس میں بھی غصہ نہیں, مجھے کائنڈلی واپس بھیج دیں. وہ واقعی دل سے کہا انہوں نے کہ بھائی میں واپس بھیج دو یار, میرے سے نہیں بیٹھا جا رہا. تو انہوں نے بولا چل جا یار, کیا یاد کرے گا. تو جیسے یہاں کوئی غصہ کرنا شروع کر دے امریکہ میں امیگریشن میں, بھائی کیا مذاق بنایا ہوا ہے, ہم کیا انسان نہیں ہے, تو کیا چلا جائے گا اندر. وہ جو ساری محنت تھی انٹرویو کی, ٹکٹ کے, نقصان امریکہ کا ہوگا, آپ کا ہوگا, آپ کا ہوگا. وہیں اگلی فلائٹ سے آ رہے ہوگے, ایئرپورٹ پہ لوگ بولیں گے آپ کو تو کس سلسلے میں گئے تھے آپ, عزت بھی جائے گی, BC اور نقصان ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو جذباتی لوگ ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر آپ کے جذبات کو تسکین مل جائے. کام دھیلے کا انہوں نے نہیں کرنا. یوٹیوب پہ پاکستان میں تو ایسے بہت سے اسکالرز ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھنے سے بہتر ہے ہارر مووی دیکھ لو. ایسی باتیں یوں شوں کر کے, ایسی باتیں بہت اوپر کی. ابے بھائی ریزلٹ کیا نکل رہا ہے اس کا, کچھ بھی نہیں ہے, زیرو. سوائے لوگ جذبات میں آتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کام ہمیشہ میچورٹی کے ساتھ ہوتا ہے, تمیز سے ہوتا ہے, محبت سے ہوتا ہے. میدان جنگ کے اصول الگ ہے, کسی ملک میں رہنے کے اصول الگ ہے. ہاں میدان جنگ میں کہیں کسی دشمن ملک سے لڑائی ہو گئی, وہ ایک الگ اصول ہے. اس میں نہیں کہ ایکچولی اور کائنڈلی آپ تشدد یہاں ہٹیں, تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے, میں فلاں کو گولی مارنا چاہ رہا ہوں, اس میں تھوڑی ایسا ہو. یہ میدان جنگ تھوڑی ہے. آپ اچھے شہریوں کی طرح رہو بھائی, تمیز سے زندگی گزارو. یہاں کی حکومت کو یہ میسج دو کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں, آپ کے ملک کی ترقی کا ذریعہ ہیں, اور آپ نے جو ہمیں مذہبی آزادی دی ہے ہم اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو آپ کی اسٹیٹ کے اگینسٹ. اور جن کو نیشنلٹی ملی ہے وہ کہیں بھائی آپ کی اسٹیٹ نہیں ہے, بلکہ ہم اس کو اپنی اسٹیٹ سمجھ کے, اپنا گھر سمجھ کے ہم اس کو تعمیر کریں گے. تو جب یہ اسٹائل ہوگا آپ کا, اور پھر اسکولوں پہ بھی محنت کرو, مدرسوں پہ بھی, تو بھائی پھر بہت کام ہو گئے. کیونکہ اسلام میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ اسلام کا لوہا منوانے کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. مجھے جو لوگ کہتے ہیں نا اتنی دنیا میں جا رہے ہیں مولوی دیکھو اتنے لوگ, بھائی میں کہتا ہوں ہم بات اسلام کی کر رہے ہیں تو یہ اسلام کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں, ہماری کیا اوقات. جو بھی دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. سب سے زیادہ دنیا نے کس کو فالو کیا ہے؟ ایک عرب کے یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے. کیوں؟ پیغام کس کا تھا؟ اللہ کا, اسلام کا. اسلام میں اللہ نے بہت کشش رکھی ہے, کیونکہ خوب سمجھ لو دنیا میں اب اسلام کے علاوہ کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے لوگوں کی نجات کا. جس میں تھوڑی سی بھی کھوپڑی ہوگی نا وہ کہے گا بھائی واقعی نہیں ہے. اور جتنا بھی غیر مسلم اسلام سے دور ہو جائے نا, اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسلام کا اچھے طریقے سے تعارف کروا دو, خود اسلام پہ آئے یا نہ آئے اپنے بچوں کے لیے اسلام پسند کرے گا. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا بڑھاپا اسلام پہ چلنے میں محفوظ ہے. اسلام میں نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا تو میرا بڑھاپا اولڈ ہاؤس میں گزرے گا, گھر میں. بولو, کیونکہ یہ تو صرف اسلام بتاتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. شراب سے کون چھڑائے گا؟ اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سے شراب چھڑوا دے.
اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سے زنا چھڑوا دے اور خاندانی نظام کو مضبوط کر دے. صرف اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو صحیح معنوں میں پاکیزہ بنا دے. ہر عورت چاہتی ہے کہ میرا میاں صرف مجھ سے محبت کرے, میرے علاوہ کسی اور سے دل نہ بہلائے. یا اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں اتنی طاقت ہے کہ شوہر کو اتنا انسان کا بچہ بنا دے. وہ ہے بھائی, جب آدمی گھر سے باہر نکلا تو بیوی دیکھتی ہے کہ کن کن انٹیوں سے دل بہلا رہے ہو. لیکن جس کو جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہے اسے پتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ کہتے ہیں تمہاری بیوی ابھی تمہارے ساتھ نہیں ہے. بیوی جب ہوتی ہے تو کیسی تمیز سے انسان شرافت کے ساتھ نظر جھکا کے خرامہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جس دن جیسے شادی ہوئی تھی نا, جتنا شرمیلا تھا اس دن, بالکل اس وہی والا اسٹائل ہوتا ہے جب بیگم ساتھ میں ہو. لیکن جہاں بیگم گھر میں ہے پھر دیکھو کیسے ہنس ہنس کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں قرآن میں, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے. وما تخفی الصدور, تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے. اللہ کو سب پتا ہے. تو بھائی اللہ کو لائے بغیر انسان کا بچہ نہیں بن سکتا. یہ دنیا میں کافر کو بھی معلوم ہے, عیسائیوں کو بھی معلوم ہے, یہودیوں کو بھی معلوم ہے, ہندو کو بھی معلوم ہے, اور جو خدا کے وجود کے قائل نہیں ہے ان کی بھی عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ کو اگر نکال دو گے تو انسان میں اور جانوروں میں فرق ختم. کون سی چیز ہے جو انسان کو انسان کا بچہ بنائے؟ بھائی ہر وقت کون نگرانی کرتا ہے؟ دیکھو مسلمان میں میجورٹی شراب نہیں پیتی, کیا قانون کی وجہ سے؟ بولو نا, قانون ہے, قانون تو نہیں روک رہا. کیوں نہیں پیتی؟ کس نے حرام کیا ہے؟ اللہ نے. مسلمانوں میں میجورٹی اکثریت بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھتی ہے, کیا قانون کہہ رہا ہے گھر میں رکھو؟ ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ قانون تھوڑی کہہ رہا ہے, قانون تو کہہ رہا ہے یہاں رکھو. بات کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے یار؟ جس ماں نے پالا, جس باپ نے پالا, خدا کو کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں میں میجورٹی زنا سے بچتی ہے, بیوی سے وفا کرتی ہے, کیا قانون یہ کہہ رہا ہے بھائی؟ بھائی کس کا خوف ہے؟ اللہ کا. آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ, آپ صرف ناشتہ چھوڑ دو. کتنے لوگ ہیں چھوڑ دیں؟ نہیں چھوڑا جاتا بھائی. میجورٹی ڈاکٹر کے کہنے کے باوجود بھی پراٹھے نہیں چھوڑے, میرے سے نہیں چھوڑے جا رہے. ساری دنیا کہتی ہے پراٹھے غلط ہیں, غلط ہیں, مجھے بھی پتا ہے غلط ہیں, نہیں چھوڑے جا رہے بھائی ہم سے. اللہ کہتے تو شاید ہم چھوڑ دیں, اللہ نے کہا نہیں اب تک. اللہ کی بات میں نا وزن ہوتا ہے. اگر انسان نہ بھی عمل کرے اس کو جرم کا احساس ہوتا ہے, بھائی میں غلط کر رہا ہوں. لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں یہ چھوڑ دو, وہ چھوڑ دو, یہ کر دو, وہ کر دو, خود سٹے لگا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر, خود سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, ساری دنیا کو کہہ رہا ہوتا ہے سگریٹ مت پیو, خود پی رہا. اس سے پتہ چلتا ہے جاندار موٹیویشن, جاندار حوصلہ افزائی وہ مذہب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہی جب رمضان کا چاند دکھتا ہے, پراٹھے تو دور کی بات, بریانیاں, نہاریاں, کباب, برگر سب چھوڑ دیتے ہیں ہم, نسوار, پان, گٹکا بھی چھوڑ دیتے ہیں, سگریٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. صبح صادق سے لے کے کیسے غروب آفتاب تک صبر کرتے ہیں. اگر ملک کی قانون ہوتا کہ سب نے ایک مہینہ کچھ نہیں کھانا پینا, لوگ فالو کر لیتے اس قانون کو, احتجاج کرتی, ساری دنیا نکل آتی بھائی ہم سے نہیں چلا جا رہا. اور اگر حکومت سب سزائیں دے دیتی پھر بھی چھپ چھپ کے پی رہے ہوتے پانی. واش روم میں جاتے وہاں نلکے سے پانی پیتے, نہانے جاتے ادھر پانی پیتے. ابے گورنمنٹ کہاں دیکھ رہی ہے؟ کوئی بھی عمل نہیں کرتا, اور خود گورنمنٹ کے اہلکار بھی عمل نہیں کرتے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی دیکھو امریکہ بھی چاہتا ہے کہ شراب انلیگل ہو جائے, پاناما بھی چاہتا ہے کہ شراب انلیگل ہو جائے. دنیا میں سب سے زیادہ جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے بھائی اس قانون کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ہم نہیں چھڑوا سکتے, یہ امپاسبل ہے, ہم نہیں چھڑوا سکتے. لیکن عرب کے بدو جو شراب میں دھت رہتے تھے, اور ان کی شرابیں ایسی نہیں ہوتی تھی, انگور اور کھجور کی شراب ہوتی تھی جس کو اوریجنل شراب کہتے ہیں, بہت خطرناک ہوتی ہے انگور کھجور کی. ایسا نہ پینا شروع کر دیں آپ لوگ, کہہ کے ہمیں تو ٹرائی کر کے, وہ والی ہم تو چقندر کی پینے تھے, اب ہم دیکھتے ہیں ذرا ٹرائی کر کے, ڈر بھی لگتا ہے. تو اتنی خطرناک شراب ہوتی تھی عربوں کی, اتنی خطرناک شراب میجورٹی پیتی تھی. ایک آیت نازل ہوئی ہے قرآن کی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو یہ شراب جوا پلید, فجتنبوہ چھوڑ دے اس کو.
ایسی مدینہ میں شراب کے مٹکے لوگوں نے بہائے ہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے شراب کی نہریں بہ رہی، اٹھا اٹھا کے مٹکے توڑ دیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس برتن میں شراب بناتے ہو برتن بھی توڑ دو، جن گلاسوں میں شراب پیتے ہو گلاس بھی توڑ دو. سب کچھ توڑ دیا صحابہ نے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی موٹیویشن کس کے پاس ہے؟ مذہب کے پاس ہے، اسلام کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے، اپنے گھروں کا ماحول صحیح کرنے کے لیے، آخرت تو بعد میں ہے، جنت تو بعد میں ہے، دنیا کو جنت بنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن، کوئی طریقہ نہیں ہے. شوہر کو انسان کا بچہ بنانا چاہتی ہے نا عورت، دین دعا کرو دین پہ چل جائے، دین پہ چلے گا تو انسان کا بچہ بنے گا، اور جو نہیں بنا ہوا تو اس کا مطلب پورے دین پہ چل نہیں رہا. وہ بیوی کو چاہتے ہو فرما بردار بن جائے، گھر کا ماحول ہو، آپ کے پاس سوائے اس کے کہ وہ اسلام پہ چلے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اسٹیٹ لوگوں کے حقوق کا خیال کرے، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لوگ حکومت کے ساتھ وفا کریں، اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میدان جنگ میں جب لڑتی ہے حکومت کی فوج، جب فوج لڑتی ہے تو مسلمان زیادہ اچھا لڑتے ہیں، غیر مسلم زیادہ اچھا لڑتے ہیں؟ مسلمان لڑے گا شہادت کے جذبے سے، غیر مسلم کس جذبے سے لڑے گا؟ وہ طاقت کی بلبوتے پہ لڑ لیتا ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے مذہب ہوگا پھر وہ بھی مضبوط جذبے سے لڑے گا. تو جب تک مذہب نہیں ہے بھائی ہماری زندگیوں میں، نہ دنیا میں سکون، اور آخرت میں تو ٹانگیں لٹکی بھی ہوں گی چھت سے. آخرت کے چترول تو بہت زیادہ کیا ہے بھائی، خطرناک ہے. تو بات لمبی ہو گئی، بس سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. یہاں پر جو خلاصہ یہی نکلا بھائی، دو چیزوں پہ توجہ دو، اپنے تزکیے پہ بھی، تزکیے کے لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ، بزرگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھو تاکہ اندر سے بھی ٹھیک ہو جاؤ اور باہر سے بھی. علم آنے سے عمل ٹھیک نہیں ہوتا، عمل ٹھیک کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کا اٹھانا ضروری. تبھی تو اللہ کے صحابہ نے نبی کی صحبت اٹھائی، تابعین نے صحابہ کی صحبت اٹھائی. اس کے لیے تو رگڑے لگانے پڑیں گے، اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا. یہ بھی قرآن و سنت سے ہی بات ثابت ہے. ابھی دلائل دوں گا، وقت بہت لمبا ہو جائے گا. اور دوسری چیز ہے دین کو دنیا میں غالب کرنا. اس کے لیے بھائی جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یہ بھی، اور جتنے بھی جدید ذرائع، جدید وسائل، وہ تمام کے تمام استعمال نہیں بلکہ بھرپور طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تبلیغ پہ جایا کرتے تھے گدھے پہ سواری کر کے، گھوڑے پہ سواری کر کے. آج ہم جہاز پہ جاتے ہیں یا گدھے گھوڑے پہ جاتے ہیں؟ اب پاکستان میں اکثر جماعتیں آتی ہیں کینیا، ساؤتھ افریقہ جانے کے لیے، جہاز سے آتی ہیں اور جہاز ہی سے جاتی ہیں. اب کوئی کہہ لیجیے نبی تو گدھے کی سواری پہ گئے تھے تو آپ بھی گدھے پہ جائیں تو پہنچ جائیں گے؟ نہ گدھا پہنچے گا نہ آپ پہنچیں گے. تو وہ بھی یہ تو جدید ذریعہ ہے. اسی طرح آج الیکٹرانک میڈیا ایک جدید ذریعہ ہے. تو اس طرح کے تمام وسائل اور ذرائع کو استعمال کریں. دعوت کا کام، اور مسجدوں سے جڑے، مسجد سے جڑنے سے بہت زبردست تزکیہ ہوتا ہے، انسان کا ماحول بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.